انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب زندہ نہیں بلکہ مر کر مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ وہابیوں دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان پر لکھا ہے، مگر یہ عقیدہ مذہب حق اہل سنت و جماعت کے خلاف اور باطل ہے۔ حدیث شریف کے معتمد اور مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 121 پر ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا عز و جل نے زمین پر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اشعۃ اللمعات جلد اول پر ہے اس حدیث شریف کے متعلق کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیاوی، یعنی خدا تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور مرقات شریف جلد دوم پر رئیس المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ لا فرق لہم فی الحالین ولذا قیل اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی دار، یعنی انبیاء کرام کی قبل وصال اور بعد وصال کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ محبوبان خدا مرتے نہیں بلکہ ایک دار سے دوسرے دار، یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث کی اسی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر 120 پر ابو داؤد، نسائی، دارمی، بیہقی اور ابن ماجہ یعنی حدیث کی 5 معتمد کتابوں سے روایت ہے، ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا عز و جل نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے۔ رئیس المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات جلد دوم پر اسی حدیث کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، ان الانبیاء فی قبورہم احیاء، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور سید المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات جلد اول پر اسی حدیث شریف کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ حیات انبیاء متفق علیہ است، ہیچ کسے را دروے خلاف نیست، حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نہ حیات معنوی روحانی چنا کے شہداء راست، یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں اور ان کی زندگی سب مانتے آئے ہیں، کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ان کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں۔ حضرت شیخ محقق کی اس شرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے زمانہ حیات 11ویں صدی ہجری تک یہ مسئلہ متفق علیہ رہا کہ انبیاء کرام بعد وصال بھی زندہ رہتے ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، یعنی جو لوگ انبیاء کرام کو زندہ نہیں مانتے، چاہے وہ دیوبندی ہو یا وہابی، ان کا مذہب اور ان کا یہ عقیدہ نیا ہے۔ اہل سنت و جماعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہمیشہ یہی عقیدہ رکھتے رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور روزی دیے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اگر بعد وفات زندہ نہ ہوتے اور مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو معاذ اللہ رب العالمین، تو معراج کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں کیسے آتے؟ معلوم ہوا کہ بے شک انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام زندہ ہیں، اور ایک بار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی جسمانی حقیقی دنیاوی ہے، شہیدوں کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا ترکہ نہیں تقسیم کیا جاتا، اور نہ ان کی بیویاں دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، اور شہیدوں کا ترکہ تقسیم بھی ہوتا ہے اور ان کی بیویاں عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی برزخی نہیں ہے بلکہ دنیاوی ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، جیسا کہ نور العزا کی شرح میں حضرت شیخ حسن شروم بلالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے، یعنی یہ بات ارباب تحقیق کے نزدیک ثابت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حقیقی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں،
ان پر روزی پیش کی جاتی ہے، ساری لذت والی چیزوں کا مزہ اور عبادتوں کا سرور پاتے ہیں، لیکن جو لوگ کے بلند درجوں تک پہنچنے سے قاصر ہیں ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور شہاب العلوم حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں: الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم حیاتاً حقیقتاً، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اور رئیس المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات جلد اول میں تحریر فرماتے ہیں: انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حی یرزق و یستمد منہ المدد المطلق، یعنی بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ اور باحیات ہیں، انہیں روزی پیش کی جاتی ہے اور ان سے ہر قسم کی مدد طلب کی جاتی ہے۔ یہ جو دیوبندی لوگ کہتے ہیں یہ کہ حضور سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے۔ اور سید المحققین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا ہے: علماء امت میں اتنے اختلافات و کثرت مذاہب کے باوجود کسی شخص کو اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات دنیاوی کی حقیقت کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔ اس حیات نبوی میں مجاز کی آمیزش اور تعویل کا وہم نہیں ہے، اور امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، نیز طالبان حقیقت کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ حضرت کی جانب توجہ رکھتے ہیں۔ حضور ان کو فیض بخشنے والے اور ان کے مربی ہیں۔ اور 23ویں پارہ قرآن شریف کے 23ویں پارے آخری رکوع کی آیت کریمہ انک میت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موت آنے کا ذکر فرمایا گیا ہے، تو اس سے مراد اس عالم دنیا سے منتقل ہونا ہے، اور احادیث کریمہ و اقوال ائمہ میں حیات سے بعد وصال کی حقیقی زندگی مراد ہے۔ یہ ہم سب سنی صحیح عقیدہ کا ایمان ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں، اس بات میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی چوں چرا نہیں۔ ایسے ہی اسلامی مدلل معلومات اور واقعات سماعت فرمانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔